الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ضیاء درود السلام امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں 40 فرامین مصطفیٰ ہیں درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر اس سلسلے میں شرکت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا قرآن پاک جو کہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، 100 سے زائد مقامات پر مختلف ناموں کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ اور یاد رکھیں، قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی۔ قیامت کیا ہے؟ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، دوبارہ عرض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دینے کے لیے خاص دن مقرر فرما دیا ہے، جس دن نیکوں کو جزا دی جائے گی، بدوں کو سزا دی جائے گی، فیصلہ ہوگا۔ نیکوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور جن پر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوا ان بدوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ کس طرح آئے گی قیامت؟ اچانک آئے گی، لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہوگا، اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ سر پھونکیں، بغل کی طرح کی ایک چیز اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں سور کی آواز، سور صاد واو رے، بہت باریک ہوگی، سریلی ہوگی، بلند ہوتی جائے گی، بھیانک ہوتی جائے گی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، بے ہوش ہو کر، بد حواس ہو کر گرتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین پر زبردست زلزلہ، خوفناک بھونچال آ جائے گا، زمین زور زور سے ہلنے لگے گی، کانپنے لگے گی، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی، گرد و غبار بن کر اڑنے لگے گی، چھوٹے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے، روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، ہر طرف آفت، ہلاکت، تباہی، بربادی پھیل جائے گی، تمام جاندار بے جان، سب چھوٹی بڑی چیزیں، یہاں تک کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کا سور، سبھی فنا ہو جائیں گے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی موجود و باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اعلان فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہیں آج زور و زبردستی کرنے والے؟ کدھر ہیں آج گھمنڈ و تکبر کرنے والے؟ کوئی موجود ہو تو جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنی عظمت و کبریائی کے ساتھ ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ایک ہے، نہایت غلبے والا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا سب پر موت قائم رہے گی، پھر جب اللہ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، اگلے پچھلے انسان، جن، فرشتے، ساری مخلوق زندہ ہو کر موجود ہو جائے گی، مردے اپنی قبروں سے، اور جہاں جہاں مرنے والوں کے ذرے، لاشوں کے ذرے بکھرے ہوں گے، سب
اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے۔ سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور سے اس شان کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے کہ ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا اور بایاں ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہوگا۔ مکہ مدینہ کے مبارک قبرستان میں مسلمان مدفونین ہیں، ان کو لے کر میدان محشر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام میں، زمین تانبے کی ہوگی، سوئے صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا اور اس دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ نام اعمال دیے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، کسی کا سینہ توڑ کر دیے جائیں گے۔ میزان عمل قائم کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اور یاد رکھیے قیامت کتنے برسوں کے بعد آئے گی، کون سے سن میں آئے گی، اس کا علم اللہ تعالی نے اپنے عام بندوں سے چھپا لیا ہے، لیکن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ قیامت کا بھی پورا علم عطا فرمایا ہے۔ مگر آپ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں کے بعد آئے گی، کس سن میں آئے گی، اس علم کو آپ اپنی تمام امت سے چھپائے رکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی امتی کو یہ نہیں بتایا قیامت کب، کتنے برسوں کے بعد آئے گی، کس سن میں آئے گی۔ ہاں، قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کا دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتا دیا۔ بچہ جانتا مسلمانوں کا کہ قیامت محرم کے مہینے آئے گی، 10ویں تاریخ کو آئے گی، جمعہ کے دن آئے گی۔ تو قیامت بالکل ہی اچانک آئے گی، اور قیامت کی نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، وہ مختلف سلسلوں میں یا مدنی چینل پر بارہا بیان بھی کی گئی۔ تو قرآن پاک میں قیامت کا بار بار ذکر کیا گیا، اور قیامت کے 100 سے زائد نام ذکر کیے گئے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے لازمی ہے۔ رسولوں کی رسالت، آسمانی کتابیں، فرشتے، تقدیر وغیرہ، ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری۔ اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جو قیامت کا انکار کرے یا ذرہ برابر اس میں شک کرے، کافر دارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کیسا عجیب معاملہ ہوگا، زلزلے، پہاڑ چلائے جا رہے ہیں یکے بعد دیگرے، ہول ناکیاں ہیں، امیدیں ختم ہو گئیں، ہیلے کم ہو گئے، بائیں جانے والے خسارے میں ہوں گے۔ جو ہی سور پھونکا جائے گا، لوگ کانپتے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ایسا دن ہوگا جس میں قدم پھسل رہے ہوں گے، عقلیں کمزور ہو جائیں گی، کچھ سمجھ نہ آئے گا، طویل عرصہ کھڑا رہنا پڑے گا، گناہ ظاہر ہو جائیں گے، کسی کو بولنے کی جرت نہ ہوگی۔ موت کا جام پینے کے بعد لوگ قبروں سے زندہ نکلتے ہوں گے۔ قیامت کا دن حسرت و ندامت کا دن، زلزلوں کا دن، نافرمان گناہگار اپنے گناہوں اور بدکاریوں کو دیکھ لے گا۔ لوگ قبروں سے اٹھ کر وعدے کی جگہ پر جا رہے ہوں گے، جس دن سب راز فاش ہو جائیں گے، ظالموں کا ظلم ظاہر ہو جائے گا، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، لوگ حیران و پریشان ہوں گے۔ کبیرہ گناہ کرنے والے رب کی ناراضی کی صورت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ قبروں سے مومن، کافر، نیک و بد سب اٹھ کر میدان محشر میں لرزتے ہوئے جمع ہو جائیں گے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دے، دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ فرما، نزع میں، قبر میں، حشر میں ہمارے عیب نہ کھلے، ہمارے پوشیدہ گناہ معاف فرما دے، ظاہری گناہ معاف فرما دے، آمین۔
قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم عسیر، تنگی کا دن، کروا دن۔ اس کا ذکر پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ تو وہ دن کروا دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ خزائن العرفان میں اس کے تحت ہے، اس میں اشارہ ہے کہ وہ دن بفضل الہی مومنین پر آسان ہوگا۔ اللہ آسان کر دے اپنے کرم سے، اپنے کرم سے۔ دیکھیں 50,000 سال کا دن بھی ہوگا، اور بعضوں کے لیے بحر شریعت میں ہے پلک جھپکتے میں وہ دن گزر جائے گا۔ بعض کے لیے ایسے گزرے گا جیسے نماز پڑھتے وقت اس کو وقت کا پتہ نہیں چلتا نمازیوں کو، ایسے اس کا دن قیامت کا 50,000 سالہ دن گزر جائے گا۔ یوم عسیر، کروا دن۔ اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مستقل دن، دشوار دن، شدت کا دن، سختی کا دن، موت کے وقت شدت، سختی، قیامت کی ہولناکیوں کی سختی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایمان والوں پر یہ سختیاں ہولناکیاں اثر نہیں کریں گی، بلکہ جو کامل ایمان والے ہیں اس روز کی سختی سے محفوظ رہیں گے، اور یہ سختی اور شدت کافروں پر ہوگی۔ اگرچہ پہلی دفعہ ایمان والے نیک لوگ بھی شدت اور سختی میں گرفتار ہوں گے، لیکن ایمان کی تاثیر، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت، قرآن پاک کی شفاعت کی برکت سے وہ سختی آسانی میں بدل جائے گی، اور کفار ان پر دم بدم قیامت کی شدت بڑھے گی۔ حدیث پاک میں ہے قبر آخرت کے سفر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کی شدت دیکھی، تکلیف اٹھائی، اسے آئندہ دوسری منزلوں میں شدت اور سختی زیادہ تیز لاحق ہوگی، اور جس نے اس کی شدت اور سختی سے نجات پائی، اسے آئندہ دوسری منزلوں میں زیادہ تر آسانی اور راحت نصیب ہوگی۔ کفار پر شدت، سختی، اللہ جبار و قہار عز و جل کا قہر و غضب کفار پر موت کے وقت بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ کفار پر وہ دن سخت ہوگا، تنگ ہوگا، سختی سے حساب لیا جائے گا، نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، خوف کے مارے آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کے اعضاء ان کی بد اعمالیاں بیان کر رہے ہوں گے۔ بروز محشر ساری مخلوق، سارے اولین و آخرین، نیک و بد، جن و انسان، فرشتے، جانور، سب کے سامنے کفار کو رسوا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عاصم بن حمید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں ام المؤمنین سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رات میں جاگتے تھے تو ابتدا کس چیز سے کرتے تھے؟ فرمایا کہ تم نے مجھ سے وہ چیز پوچھی جو تم سے پہلے مجھ سے کسی نے نہ پوچھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگتے تو 10 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر، 10 بار حمد کہتے یعنی الحمدللہ، اور 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ، اور 10 بار سبحان الملک القدوس کہتے، 10 بار استغفار پڑھتے، 10 بار کلمہ پڑھتے، پھر 10 بار کہتے الہی میں دنیا اور قیامت کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر نماز شروع کرتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت میں اس حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں اس میں سوال کی تعریف ہے
کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سوال کیا، تو آپ نے سوال کی تعریف کی کہ رب تعالیٰ تمہیں اچھی بات پوچھنے کی توفیق دے۔ اس سوال سے مفتی صاحب فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا عشق رسول ظاہر ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اندرونی اور بیرونی زندگی معلوم کر کے اس کی نقل کرنا چاہتے تھے۔ دنیا کی تنگی میں یہاں کی آفتیں، بیماری اور قرض کی مصیبتیں وغیرہ سب داخل ہیں، اور قیامت کی تنگی میں وہاں کی دھوپ اور گرمی حساب میں ناکامی وغیرہ شامل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھتے تو تکبیر کہتے، حمد کہتے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے، سبحان الملک القدوس پڑھتے، کلمہ طیبہ پڑھتے، استغفار کرتے، اور دنیا اور قیامت کی تنگی سے اللہ سے پناہ مانگتے۔ ہم بھی پناہ مانگتے، یا اللہ قیامت کی دھوپ سے بچا، مولا قیامت کی گرمی سے بچا۔ ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، تو گرمی حشر میں کیوں کر میں سہوں گا یا رب، یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے بچا۔ دیکھیے آج سورج کروڑوں میل دور ہے اور چہرہ نہیں پشت ہے، گرمی کیسی ہے، حالت خراب ہو جاتی۔ ٹیمپریچر اگر 35 سے انکریز کرے 40 پر پہنچ جائے حال کیا ہوتا ہے، اور 50 پر پہنچ جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ لو لگنے سے بندے مرتے ہیں، دھوپ کی شدت سے مرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر احتیاطیں بتاتے ہیں قیامت میں سورج کی پیٹھ نہیں چہرہ ہوگا، اور سورج 1.25 میل پر آ جائے گا، 1.25 میل پر بھیجے کھول رہے ہوں گے گرمی سے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ قیامت کا ایک نام یوم الفراق، جدائی کا دن، اس کا ذکر پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 28 میں، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور وہ تفسیر یعنی مرنے والا سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے، تفسیر کہ اہل مکہ اور دنیا سب سے جدائی ہوتی ہے۔ تفسیر نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، معلومہ غافل کے لیے موت چھوٹنے کا ذریعہ کہ اپنے بال بچوں گھر بار سے چھوٹتا ہے، اور عاقل کے لیے ملنے کا ذریعہ کہ وہ حضور سے ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے ان کی وفات کے دن کو عرس یعنی شادی کہا جاتا ہے، جیسے ریل کسی کو چھڑاتی ہے کسی کو ملاتی ہے۔ حضرت سیدنا مزنی علی رحمۃ اللہ الغنی حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی کے پاس گئے، مرض الموت میں امام شافعی تھے، پوچھا اے ابو عبداللہ کیسے صبح کی؟ فرمایا دنیا سے کوچ کرنے والا، بھائیوں سے جدا ہونے والا ہوں، اپنے برے اعمال سے ملنے والا، موت کا پیالہ پینے والا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، مجھے معلوم نہیں میری روح جنت کی طرف جائے گی، کیسے مبارکباد دوں، یا جہنم کی طرف جائے گی کہ تعزیت کروں۔ پھر عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، جب میرا دل سخت ہو گیا اور تمام راہیں بند ہو گئیں تو میں نے تیرے عفو کو یعنی معافی کو اپنی امید کے لیے سیڑھی بنا دیا۔ میرے گناہ بڑے ہیں لیکن جب تیرے عفو درگزر سے تقابل کیا تو تیرا عفو بہت بڑا ہے، تو اپنے جود و کرم سے ہمیشہ لوگوں کے گناہوں کو صاف کرتا ہے، اور اگر تو نہ ہوتا ابلیس تیرے عابد کو گمراہ نہ کر سکتا، اور تیری ہی چنے ہوئے آدم علیہ السلام کو اس نے لغزش میں ڈالا۔ یوم الفراق
قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الفراق، جدائی کا دن، یوم المساق، چلانے کا دن بھی اس کو کہتے ہیں۔ پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ کفار کو ذلت کے ساتھ، مومنوں کو عزت کے ساتھ ایسے پہنچایا جائے گا جیسے پیارے کے پاس۔ یہ لکھا مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نور العرفان میں۔ اور صدر الافاضل لکھتے ہیں بندوں کا رجوع اسی کی طرف ہے، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ لوگوں کو ان کے رب کی طرف لے جایا جائے گا، اور ایک تفسیر میں ہے کہ لوگوں کو ان کا رب عز و جل ہانک کر اپنی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اس دن کو یوم المساق، قیامت کے دن کو چلانے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن رب کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا، جیسے بھاگے ہوئے غلام کو مالک کے پاس گھسیٹ کر لے کے جاتے ہیں۔ آخرت کی ابتدا اسی دن سے شروع ہو جاتی، اگرچہ اس کی انتہا اس دن واقع ہوتی ہے۔ فرشتے روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے میرے بندے کو زمین کی طرف لے جاؤ، اسی سے میں نے سب کو پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے یومن عبوسن، بہت ترش، نہایت سخت دن۔ اس کا ذکر پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 10 میں ہوتا ہے۔ سنی، اللہ ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، لہذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے، یہ عمل اس لیے ہے کہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں۔ عبوسن کا معنی ہے عبوسا، منہ بنانا، تیوری چڑھانا، ترش روح، سخت منہ بگاڑنے والا، یعنی ایسا دن جو لوگوں پر بہت سخت اور دشوار ہو، ایسا دن جس میں لوگوں کے منہ بگڑ جائیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دن منہ بنانے یا بگاڑنے والا نہیں، بلکہ اس دن کی سختی اور شدت سے لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں، یعنی اس دن کے ہول، اس کی شدت سے لوگوں کے منہ بگڑ جائیں گے۔ روایت میں کافر کی آنکھوں کے درمیان سے اس دن پسینہ تیل کی طرح بہہ رہا ہوگا۔ عبوس اس شخص کو کہتے ہیں جو پیشانی پر بل ڈال رکھے ہو، چہرے سے غصہ اور وحشت برس رہی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ وہ دن ہے جو بہت سخت، بہت کرخت، ہولناک ہوگا، اس پر اس کی طوالت اللہ کی پناہ۔ تفسیر عزیزی میں ہے یہ دن اللہ کی قہر تجلی کا ہوگا، اس ہر چھوٹی بڑی شے کا مواخذہ ہوگا، تمام تعلق منقطع ہو جائیں گے۔ تو ایک سخت دن ہے، تو آج ہی ہمیں اپنے رب عز و جل کو راضی کر لینا چاہیے۔ قیامت کے دن پھر موقع نہیں رہے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عیون الحکایات میں سے ایک حکایت عرض کر کے سلسلے کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقام طرطوس میں آدھی رات کے وقت دیکھا، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، زبان پر یہ کلمات ہیں، خبردار جس شخص نے دنیا ہی کو اپنا مقصد عظیم بنا لیا، ہر وقت
اسی کی تگو دو میں لگا رہا، کل بروز قیامت اسے بہت زیادہ غم ہوگا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو شخص آخرت میں پیش آنے والے معاملات کو یاد رکھتا ہے، بروز قیامت پیش آنے والی سختیوں اور گھبراہٹوں کو ہر دم پیش نظر رکھتا ہے، تو اس شخص کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے عذاب کی وعیدوں سے ڈرتا ہے، وہ بھی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اے مسکین، اگر تو چاہتا ہے تجھے راحت و سکون اور عظیم نعمتیں ملیں، رات کو کم سویا کر، شب بیداری کو اپنا معمول بنا۔ جب تجھے کوئی نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، اس کی دعوت قبول کر۔ تو اپنے پیچھے والوں کے رزق کی فکر میں غمگین نہ ہو، کیونکہ تو ان کے رزق کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ تو اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لیے تیار رکھ جب تیرا سامنا خالق کے کائنات سے ہوگا، اس کی بارگاہ میں تو حاضر ہوگا، تجھ سے سوال و جواب ہوں گے۔ اس سخت دن کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، نیک اعمال کی کثرت کر، اپنے آخرت کے خزانے کو اچھے اعمال کی دولت سے جلدی جلدی بھرنے کی کوشش کر، فضول مشاغل کو ترک کر دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، ورنہ بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ جس وقت تیری روح نکل رہی ہوگی، گلے تک پہنچ جائے گی، تو تیری تمام محبوب اشیاء، تیری پسندیدہ چیزیں جس کی تو خواہش کرتا تھا، سب کی سب دنیا ہی میں رہ جائیں گی، اور اس وقت تیری حسرت انتہا کو پہنچ جائے گی۔ لہذا اس وقت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے۔ کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔